پاکستان میں ایک بہت بڑا خواب دیکھا گیا، ایک ایسی تعلیمی اصلاحات کا خواب جو امیر و غریب کے بیچ کا فرق ہی مٹا دے۔ اس خواب کو نام دیا گیا یکساں قومی نصاب، یعنی سنگل نیشنل کریکولم کا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ خواب پورا ہوا یا پھر یہ صرف ایک وعدہ ہی بن کر رہ گیا؟ آئیے اسی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وعدہ ایک خواب کے سچ ہونے جیسا ہے۔ دیکھیے، یہ الفاظ جو ہے یہ اس پالیسی کی اصل روح کو بیان کرتے ہیں۔ ایک ایسے پاکستان کا خواب جہاں کوئی بچہ، چاہے وہ کسی بڑے ایلیٹ اسکول میں پڑھتا ہو یا گاؤں کے کسی مدرسے میں، اس کی منزل اس کی قابلیت طے کرے، نہ کہ قسمت۔ تو آج ہم کن چیزوں پر بات کریں گے؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ ہمارے نظام میں آخر مسئلہ تھا کیا، پھر سمجھیں گے کہ اس کو ٹھیک کرنے کا وعدہ کیا تھا، اس کے بعد نصاب اور تعلیم کے بیچ کا جو ایک بنیادی فرق ہے اس کو جانیں گے، پالیسی کا گہرائی سے تجزیہ بھی کریں گے، استاذہ پر اس کے کیا اثرات ہوئے ہیں یہ بھی دیکھیں گے، اور آخر میں ایک ایسا سوال ہوگا جو سب کو سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ تو چلیے سب سے پہلے مسئلے کی جڑ کو پکڑتے ہیں۔ آخر وہ کون سا مسئلہ تھا جس کے حل کے لیے SNC کو لایا گیا؟ اچھا، ماہرین اس مسئلے کو ایک بہت ہی سخت نام دیتے ہیں: تعلیمی نسل پرستی یا ایجوکیشنل اپارتھائڈ۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ ملک تو ایک ہے، لیکن اس کے اندر تعلیم کی 3 الگ الگ دنیایں ہیں۔ ایک طرف ہیں بڑے بڑے ایلیٹ پرائیویٹ سکولز، دوسری طرف سرکاری یا کم فیس والے پرائیویٹ سکولز، اور پھر تیسری طرف ہیں دینی مدارس۔ اور ہر دنیا کے اپنے اصول، اپنے وسائل اور اپنے ہی نتائج ہیں، اور یہی چیز بچوں کے مستقبل میں زمین آسمان کا فرق ڈال دیتی ہے۔ یہ صرف ایک تصویر نہیں ہے، یہ لاکھوں بچوں کی اصل حقیقت ہے۔ کچھ بچوں کے لیے تعلیم کا راستہ بالکل سیدھا اور روشن ہے، لیکن وہیں دوسروں کے لیے یہ ایک ایسی بھول بھلیا ہے جس کا دروازہ اکثر بند ہی رہتا ہے۔ اور سچ پوچھیں تو یہی وہ فرق ہے جو پاکستانی معاشرے کو اندر ہی اندر سے تقسیم کر رہا ہے۔ اور اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ مسئلہ صرف سکولوں کے اندر کا ہے تو ذرا یہ عدد دیکھیں: 2,28,00,000۔ یہ وہ بچے ہیں جو اسکول کا دروازہ تک نہیں دیکھ پاتے۔ اگر آسان الفاظ میں کہوں تو پاکستان میں جتنے بچے اسکولوں کے اندر ہیں تقریباً اتنے ہی اسکول سے باہر بھی ہیں۔ تو اتنے گہرے مسئلے کے حل کے طور پر حکومت نے پیش کیا یکسانِ قومی نصاب، یعنی سنگل نیشنل کریکولم۔ اب دیکھیں، کاغذ پر تو اس کے مقاصد کسی انقلاب سے کم نہیں تھے۔ وعدہ یہ تھا کہ تعلیمی فرق کو ختم کیا جائے گا، بچے رٹا لگانے کے بجائے سوال کرنا سیکھیں گے، اور ہر طالب علم کو آگے بڑھنے کا ایک برابر موقع ملے گا۔ سننے میں تو یہ سب بہت ہی شاندار لگتا ہے نا؟ لیکن یہیں سے کہانی میں ایک موڑ آتا ہے۔ ناقدین یہ کہتے ہیں کہ پالیسی کے وعدوں اور زمینی حقیقتوں میں ایک بہت بڑا فاصلہ ہے، اور اس فاصلے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ وسائل کا سوال۔ اور یہ سلائیڈ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوری بحث کا نچوڑ ہے۔ وعدہ تھا یکساں تعلیم کا، لیکن دیا کیا گیا؟ یکساں نصاب۔ اب یکساں تعلیم کا مطلب تو یہ ہوتا کہ ایک غریب اسکول میں بھی ویسی ہی سہولیات ہوں جیسی ایک امیر اسکول میں ہیں، لیکن یکساں نصاب کا مطلب صرف یہ ہے کہ دونوں اسکولوں میں کتاب ایک ہی ہوگے، بھلے ایک میں سمارٹ بورڈ لگا ہو اور دوسرے میں شاید چھت بھی نہ ہو۔ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ یہ پالیسی ایک بہت بڑی تصویر کا صرف ایک چوتھائی حصہ تھی۔ حکومت نے اصل میں اصلاحات کے 4 ستونوں کا اعلان کیا تھا: اسکول سے باہر بچوں کا داخلہ، تعلیم کے معیار میں اضافہ، پیشہ ورانہ تربیت، اور چوتھا تھا یکساں نصاب۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ ساری توجہ صرف ایک ستون پر ہی کیوں مرکوز ہو گئی؟ جواب پیسے میں چھپا ہے۔ دیکھیں، باقی جو 3 ستون تھے جیسے اسکول بنانا، اساتذہ کو ٹریننگ دینا اور معیار کو بہتر کرنا، ان سب کے لیے اربوں روپے کی سرمایہ کاری چاہیے تھی۔ اس کے مقابلے میں کتابوں کا مواد بدل دینا، یہ تو تقریباً مفت کا سودا تھا۔ ایک ایسا حل جو نظر تو آ رہا تھا مگر اصل مسئلے کی جڑ تک نہیں پہنچ رہا تھا۔ اچھا، تو اب ذرا SNC کے مواد اور اس کی ساخت پر ہونے والی کچھ خاص تنقیدوں کو دیکھتے ہیں، اور یہ بھی کہ اس کے غیر متوقع نتائج کیا نکلے۔ سب سے پہلا اور بڑا قانونی اعتراض یہ تھا کہ یہ پالیسی آئین کی خلاف ورزی ہے۔ دیکھیے، 18ویں ترمیم کے بعد تعلیم کا اختیار صوبوں کو دے دیا گیا تھا تاکہ وہ اپنے مقامی کلچر اور ضرورتوں کے مطابق نصاب بنا سکیں، لیکن SNC کے ذریعے وفاقی حکومت نے یہ اختیار ایک طرح سے واپس لے لیا، جس سے مرکز اور صوبوں کے بیچ ایک نیا تنازع کھڑا ہو گیا۔ پاکستان کا آئین اپنے آرٹیکل 22(1) میں ایک بہت ہی واضح ضمانت دیتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی بھی طالب علم کو اس کے اپنے مذہب کے علاوہ کسی اور مذہب کی تعلیم حاصل کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بنیادی طور پر اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کی بنیاد ہے۔ تو پھر ناقدین کے مطابق SNC اس آئینی حق کی خلاف ورزی کیسے کرتا ہے؟
وہ اس طرح کے لازمی مضامین جیسے کہ اردو اور انگریزی ان کی کتابوں میں اسلامی مواد شامل کر دیا گیا، جیسے کہ حمد، نعت اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسباق۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ کہ ایک غیر مسلم طالب علم جس نے یہ مضامین تو لازمی پڑھنے ہیں، اسے بھی لازمی طور پر یہ اسلامی تعلیمات پڑھنی پڑ رہی ہیں۔ اب ذرا اس موازنے پر نظر ڈالیں، یہ واقعی کافی حیران کن ہے۔ یہاں تیسری جماعت کے لیے SNC کے اسلامیات کے نصاب کا موازنہ ایک مدرسے کے نصاب سے کیا جا رہا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت سے لے کر دعائیں یاد کرنے تک SNC کا نصاب کچھ معاملات میں مدرسے سے بھی زیادہ سخت نظر آتا ہے۔ یہ ایک ایسا نتیجہ تھا جس کی شاید کسی کو توقع نہیں تھی، اور بالکل اسی وجہ سے ناقدین نے اس پالیسی کو پورے اسکول سسٹم کی مدرسہ کاری یا مدرسائزیشن کا نام دیا ہے، یعنی اسکولوں کو مدرسوں کے رنگ میں رنگنے کی ایک کوشش۔ آئیے اب اس کے ایک اور بہت اہم پہلو پر بات کرتے ہیں، اساتذہ کی بھرتی اور تدریس کے پورے شعبے پر اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ اب ذرا اس کے ہیومن ریسورس پر اثرات کا حساب لگاتے ہیں۔ پاکستان میں تقریباً 35,000 رجسٹرڈ اور غیر رجسٹرڈ مدارس ہیں۔ حکومت نے ہر مدرسے کو 3 اساتذہ دینے کا وعدہ کیا، اور ساتھ ہی ہر اسکول کے لیے یہ بھی لازم کیا گیا کہ وہ مدرسے سے فارغ التحصیل اساتذہ کو بھرتی کرے۔ اگر ان دونوں اقدامات کو ملا کر دیکھا جائے تو تقریباً 5,20,000 نئی نوکریاں پیدا ہو سکتی ہیں، اور یہ تقریباً سب کی سب مدرسے کے فارغ التحصیل افراد کے لیے ہوں گی۔ یہ چارٹ ہمیں دکھاتا ہے کہ یہ تبدیلی کتنی بڑی ہو سکتی ہے۔ اگر یہ پالیسی اپنی پوری شکل میں نافذ ہوتی ہے تو ملک کے ہر 4 میں سے 1 استاد مدرسے کا فارغ التحصیل ہوگا۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی تبدیلی نہیں ہے، بلکہ یہ پاکستان کے تعلیمی نظام کی پوری سمت کو بدل دینے والا قدم ثابت ہو سکتا ہے۔ تو آخر میں ہم ایک ایسے سوال پر آ پہنچتے ہیں جس کا کوئی ایک سیدھا سادہ جواب نہیں ہے۔ یہ سوال ہے یکسانیت اور تنوع کے درمیان کشمکش کا۔ ایک بہت خوبصورت بات کہی جاتی ہے کہ یکسانیت کا رنگ صحراؤں جیسا ہوتا ہے، جبکہ باغوں کی خوبصورتی تو ان کے تنوع میں ہے۔ اور یہی بات ہمیں اس آخری سوال پر چھوڑ جاتی ہے کہ کیا برابری لانے کی اس نیک نیت کوشش میں کہیں ہم نے اپنے تعلیمی باغ کے رنگا رنگ پھولوں کو ایک ہی رنگ میں رنگنے کی کوشش تو نہیں کر دی؟